وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ اعظام، طلبہ علوم نبوت، بالخصوص گلے گلزار اسماعیلیت، سبحان اللہ، محبوب اکابر، مخدوم مشائخ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور گلزار ملت دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، یادگار اسلاف، مصدر فیض و برکات، عالم معقولات و منقولات، حضرت علامہ مولانا مفتی انور علی صاحب قبلہ دامر برکاتہم العالیہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی یہ پاکیزہ بزم اور نور علی نور محفل، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، دنیا سنیت کی دو بابرکات اور پاکیزہ شخصیتوں کی یاد میں منعقد ہے. اراکین جلسہ نے عرص سرکار مسولی اور عرص تاج الشریعہ کے عنوان سے اس جلسے کا انعقاد کر کے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے. رب کائنات اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کی اس بزم پاک میں شرکت کو شرف قبول عطا فرمائے. آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس وقت اسٹیج ارباب علم و دانش، علماء کرام اور ائمہ اعظام سے بھرا ہوا ہے، اور تاروں کی اس انجمن میں آفتاب و ماہتاب کی حیثیت سے میرے گلزار ملت جلوہ بکھیر. الحمدللہ، الحمدللہ، ماشاء. اس وقت مشائخ اہل سنت میں جو مقبولیت و محبوبیت الحمدللہ اللہ رب العزت نے حضور گلزار ملت کو بخشی، ماشاء، اس کی نظیر کم نظر آتی ہے. اللہ، حق حق، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا خصوصی فضل اور انعام ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتے. سبحان. ان بزرگوں کے وجود سے یہ اسٹیج نہایت ذمہ دار اسٹیج ہو گیا ہے. یہ آپ سب کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ ایسی باعظمت شخصیتیں
آپ کے درمیان موجود ہیں۔ دعوت بظاہر اگرچہ آپ نے دی ہو، علماء کو مدعو آپ نے کیا ہو، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ دعوت حضور گلزار ملت ہی کی ہے۔ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہے مرد خلیق۔ واہ 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 ہجوم بلبل ہوا چمن میں، واہ، کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں قدرداں کی اکبر، کرے تو کوئی کمال پیدا۔ واہ، اس وقت ہم اور آپ جن عظیم شخصیتوں کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، ہندوستان ہی نہیں بیرون ہند بھی ان کی عظمت کا ڈنکا بج رہا، اور اس کی یہ تقریب اگر آپ نے منعقد کی ہے اور ان علماء نے اس میں شرکت کی ہے تو یہ ہمارا اور آپ کا احسان نہیں، یہ ان بزرگوں کا روحانی تصرف ہے کہ اپنی یاد کی محفل ہم سے اور آپ سے منعقد کروا لیتے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان ہوں۔ سیفی صاحب کی طرح میرے پاس جملوں کا وہ ذخیرہ نہیں ہے کہ جس سے میں آپ کے کان کو خوش کر سکوں، اور نہ آپ کے محبوب نعت خواں کی طرح سے میری آواز ہے کہ میں سب کو اپنے ارد گرد اپنی آواز سے اکٹھا کر لوں۔ نہ کوئی کمال ہے نہ ہنر ہے، بس بات اتنی سی ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ واہ واہ، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان ہوں، یوں ہی سنجیدہ ماحول بنا کر آپ تشریف رکھیں۔ منگلور کی سرزمین پڑھے لکھے لوگوں کی سرزمین کہلاتی ہے، دینی علوم بھی یہاں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اور دنیاوی علوم کا بھی ایک خزانہ یہاں سے لٹایا جا رہا ہے۔ یہ بابرکت شخصیتیں جن میں مفتی کرناٹکا سر فہرست ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا تقریباً پورا حصہ یو پی کو چھوڑ کر کرناٹک کو عنایت فرما دیا، یہ حضور حافظ ملت کے خاص شاگردوں میں ہے۔ اور میرے استاد گرامی امام العلماء شہدائے اعلی حضرت حضور مفتی شبیر حسن صاحب رضوی علی رحمت و رضوان کا حال میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ جب کبھی مفتی کرناٹکا دامت برکاتم العالیہ الجامعۃ الاسلامیہ روناہی فیض آباد میں تشریف لے جاتے تو کھڑے ہو کر پرتپاک انداز میں حضرت ان کا استقبال کرتے اور نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ مسند پر انہیں بیٹھاتے تھے۔ وہ منظر آج بھی نگاہوں کے سامنے گردش کر رہا ہے۔ یہ اہل علم ہے، جو ہم بیان کریں گے یہ سب بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ آپ کی دلجوئی اور اس اجلاس کی زینت کے لیے اپنا قیمتی وقت دیے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کیجئے، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت
सरवरे कायनात फखरे मौजूदात अलैहि तहियत व सना की बारगाह कुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। रफीकान मोहतरम, हम अपने बुजुर्गों से वाबस्ता हैं, अपने असलाफ के नक्शे कदम पर हम चलने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनकी याद मनाते हैं और उनके जिक्र जमील की खुशबू से अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर करने की कोशिश करते हैं। हमारा एक ईमानी रिश्ता है इन अकाबिर से और एक खूनी रिश्ता है असलाफ से, रूहानी रिश्ता है इन बुजुर्गों से, और इन सारे रिश्तों के अमीन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अहले सुन्नत व जमात। सुभान अल्लाह। कहने को तो हर शख्स अपने आप को आदमी कहता है, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। किसी से पूछिए तो कहेगा मैं भी एक आदमी हूं। कोई जा रहा हो और अगर आप किसी से पूछे वो कौन जा रहा है, तो बिला इम्तियाज बिला तफरीक मुसलमान जा रहा हो या गैर मुस्लिम, कहने वाला कहेगा कोई आदमी जा रहा है। गोया मुसलमान भी अपने आप को आदमी कह रहा है और दीगर हजरात भी अपने आप को आदमी कह रहे हैं। ये लफ्ज आदमी ये आदम से निस्बत रखने का इजहार है। मसलन कोई बिंगलौर का रहने वाला है तो या लगा करके बिंगलौर की निस्बत का इजहार करता और कहता है बिंगलौरी। हजरते बाबरकत गुलजारे मिल्लत के दामन से वाबस्ता हो गया तो गुलजार इस्माइल के नाम की तरफ निस्बत करते हुए कहता इस्माइली। आला हजरत की तरफ निस्बत करते हुए कहता है रजवी। ये या जो लगती है वो निस्बत बताने के लिए। यूं ही अगर कोई अपने आप को कहता है कि मैं आदमी हूं तो इसका मतलब यह है कि वो अपना रिश्ता और अपनी निस्बत हजरत आदम से जोड़ रहा। अपने आप को वो ये बताना चाहता है कि मैं हजरत आदम से रिश्ता रखता हूं। आदमी का मतलब हुआ आदम वाला। ये लफ्ज बता रहा है कि कुछ लोग बोलते तो हैं मगर समझते नहीं। आदमी सब अपने आप को कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग गालिबन खिसक गया तो उन्होंने अपने आप को आदमी तो कहा मगर फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये आदमी पहले बंदर था और बंदर से फिर आदमी बन गया। डार्विन का नजरिया पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अगरचे उसे रद्द कर दिया गया लेकिन एक नजरिया उसने कायम किया कि इंसान बंदर था, तरक्की करके इंसान बन गया। अपने आप को आदमी भी कह रहा है और उसके बावजूद बंदर की औलाद बनने की कोशिश भी कर रहा है। हुजूर पासबान मिल्लत खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाबी फिरके के हवाले से बोला करते थे कि वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं। ऐसे ही कुछ लोग लफ्ज आदमी बोलते तो है मगर समझते नहीं, और अगर समझते भी हैं तो उसके तकाजे को पूरा नहीं करते। आदमी जब अपने आप को आपने कह दिया तो इसका मतलब यह है कि आपका रिश्ता आदम से है, आपका ताल्लुक आदम से है। आप आदम के जरिया दुनिया में आए हैं, आदम के जरिया आपका वजूद दुनिया में हुआ।
یہ آدم کون؟ اللہ کے محبوب. یہ آدم کون؟ اللہ کے نبی. جب اللہ تبارک و تعالی نے اس پہلے انسان کو وجود بخشا اور جو ہی انہیں وجود ملا، تاریخ اور روایت یہ کہتی ہے سب سے پہلی جو بولی ان کی زبان سے نکلی وہ الحمدللہ. یہ الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زبان سے ادا کیا. اس سے دو باتیں معلوم ہو گئیں. ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ مشن تھا، ان کی یہ تعلیم تھی کہ وجود پانے کے بعد 10 کو تم خدا نہ مان لینا، خدا ایک ہے. اگر تم میری اولاد ہو تو میں اگر ایک خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہوں تو تم بھی ایک ہی خدا کی حمد و ثنا کرنا. اگر تم آدمی ہو تو میرے طریقے پر چلنا. خدا کا شکر ہے اس پوری دنیا میں ایک اہل ایمان ہے کہ جب اس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو سنت نبوی کے مطابق اس کے داہنے کان میں اذان دے کر خدا کی کبریائی کا اعلان کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم حقیقت میں آدمی ہیں، کہ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، تو ہم ان کی نافرمان اولاد نہیں ہیں، ان کی فرما بردار اولاد ہیں. انہوں نے جب وجود حاصل کیا، رب کائنات نے انہیں وجود بخشا، تو سب سے پہلے انہوں نے جس کی کبریائی کا اعلان کیا وہ کوئی اور نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، جس کا ذکر انہوں نے اپنی زبان سے کر کے ساری اولاد کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم میرے وفادار پوت میں ہو، میری فرما بردار اولاد میں ہو، تو جو میں کہہ رہا ہوں تم بھی وہی کہنا، تب حقیقت میں تم آدمی کہلانے کے حقدار. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت میں رہتے تھے اور پھر ام البشر حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے جنت میں نکاح ہوا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکاح جنت میں ہوا. اس سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ انسانی نسل صرف محبوباؤں سے نہیں چلے گی، انسانی نسل بدکاریوں سے نہیں چلے گی. اگر سچے آدمی ہو تو نکاح کے ذریعہ اولاد کا رشتہ قائم کرو. یہ حضرت آدم کا پیغام ہے کہ نکاح کے ذریعہ نسل انسانی بڑھے گی، بدکاریوں کے ذریعہ نہیں بڑھے گی. اگر آدمی ہو تو حضرت آدم کے طریقے پر چلو. انہوں نے معاذ اللہ رب العالمین بدکاریوں کو نہیں پھیلایا بلکہ نکاح کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ میرا وفادار بیٹا وہی ہوگا جو دنیا میں زندگی گزارے تو نکاح کے ذریعہ زندگی. اور پھر جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ام البشر حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے قرب چاہا، قریب ہونا چاہا، غیب سے آواز آئی، اے آدم ابھی نہیں، مہر ادا کرو. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی مہر کی ادائیگی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کتاب میں یہ واقعہ ذکر ہے، یہ روایت موجود ہے، یہ وہابیہ دیابنا اہل سنت ہر ایک کے مدرسے میں پڑھائی جاتی. شرح وقایہ بہت مشہور کتاب ہے، اس کے حاشیے میں علامہ فرنگی محلی نے یہ روایت درج فرمائی. مفتیان کرام بالخصوص آپ کے شہر کے قاضی مفتی اسلم صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے جا کر کے آپ ملیے گا اور وہ دیکھیے گا کہ کہاں انہوں نے لکھا ہے. علامہ فرنگی محلی لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرب چاہا، غیب سے آواز آئی، اے آدم مہر ادا کرو. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی مولا مہر کیا ہے، مہر کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ غیب سے آواز آئی، اے آدم تیری ہی نسل سے میرا ایک آخری پیغمبر آئے گا، تیری ہی نسل سے میرا سب سے محبوب پیغمبر دنیا میں آئے گا جس کا نام محمد ہے. تم اس کے اوپر 15 بار درود پڑھ دو، یہی تمہارے لیے مہر مقرر کیا جاتا ہے. اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی ہو
تو پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھو، آدمی ہو تو حضرت آدم کے طریقے پر چلو، آدمی ہو تو جو آدم علیہ السلام نے کیا ہے وہ کرو، اس آخری پیغمبر کو مانو جس کا کلمہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں نے پڑھا۔ اللہ، یہ کہنا تو آسان ہے کہ میں آدمی ہوں، لیکن آدمی بننا بہت مشکل ہے۔ واہ واہ، آدمی آپ کو کہیں مارکیٹ میں نہیں بنائے جا سکتے، آدمیت کا ہنر آپ کو کسی کالج میں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ آدمیت کا سبق اگر ملے گا تو اسی پیغمبر آخر الزماں کی بارگاہ میں ملے گا، اسی نبی مکرم کی بارگاہ میں ملے گا، جس کی تعلیمات کو حاصل کر کے لوگوں کا درجہ اتنا بلند ہو گیا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حاجی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پوری دنیا کے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن فرق یہ ہے ہمارے یوپی میں تو یہ لفظ بولا جاتا ہے، ادھر بولا جاتا ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا۔ ایک ہوتا ہے کپوت اور ایک ہوتا ہے سپوت۔ وہ بیٹا جو اپنے باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کو سپوت کہا جاتا ہے، اور جو نافرمان ہوتا ہے اسے کپوت کہا جاتا ہے۔ جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ گئے، بھلے وہ اپنے آپ کو آدمی کہیں، مگر میں سمجھتا ہوں وہ کپوتوں کی صف میں ہوں گے۔ اے ایمان والو، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ رب قدیر نے تمہیں اگر حضرت آدم کی اولاد میں پیدا فرمایا تو تمہیں کپوت نہیں بنایا بلکہ سپوت بنایا ہے۔ تم ہندوستان کے لیے بھی سپوت ہو اور دین کے لیے بھی سپوت ہو۔ تم نے کبھی نہ مذہب کا سودا کیا ہے نہ قوم کا سودا کیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں اہل سنت و جماعت نے جو کردار ادا کیا ہے، ہم کہتے ہیں اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری۔ اللہ اللہ اللہ، واہ، رفیقان محترم، جیسے باپ کے نافرمان اولادیں ہوتی اور فرما بردار اولادیں ہوتی، اسی طریقے سے کچھ نافرمان اور ناشکری امتی ہوتی اور کچھ شکر گزار امتی۔ اعلی حضرت نے اسی لیے فرمایا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، بڑے بے حیا کھانے غرانے والے۔ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی رسول پاک ہی کا کھاتے ہیں، اور جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی میرے مصطفیٰ ہی کا کھاتے ہیں۔ میں ایک مثال سے اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں، شاید آپ کے ذہن سے قریب ہو جائے۔ ہمارے یوپی میں ابھی آم کی فصل چل رہی، مثال میں تو کوئی بھی پھل پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن آم کی فصل ہے اس لیے آم کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ آم جو درخت میں لگتا ہے، انسان کی غذا کے طور پر اللہ نے اسے پیدا کیا، یہ انسان کی خوراک ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ انسان کی غذا بننے تک اس آم کو کتنے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے؟ یہ آم جب درخت میں لگتا ہے کچھ دنوں تک وہ بڑھتا رہتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کے بڑھنے کا کام بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ بڑھتا نہیں ہے، اب اس کے اندر 3 کام باقی ہوتے ہیں۔ ایک کام اس کے پکنے کا ہے، دوسرا کام اس کے اندر ذائقے کا ہے، اور تیسرا کام اس کے رنگ و روغن کا ہے۔ آپ کے منہ تک وہ آ گیا، آپ کے دسترخوان پر پہنچ گیا، آپ نے اسے کھا لیا، لیکن ایک دانشور، ایک علم والا جب غور کرتا ہے تو اسے اس ایک پھل میں رسول پاک کے احسانات کے نہ جانے کتنے جلوے نظر آتے ہیں۔ زمین نے اس پھل کو بڑھایا اور وہ پھل ایک مدت تک بڑھتا رہا۔ زمین سے درخت کو طاقت ملی اور پھر درخت نے اس پھل میں طاقت پہنچایا، اور پھر پھل اپنا ایک مدت تک کام کرنے کے بعد بڑھنے کو روک دیتا ہے، اب پھر وہ بڑھتا نہیں ہے۔ زمین اپنی ڈیوٹی پر لگی ہوئی تھی، جب تک پھل بڑھ رہا تھا
زمین اسے طاقت دے رہی تھی، لیکن جب پھل کا بڑھنا مکمل ہو گیا تو رب قدیر کے حکم سے سورج کو یہ کہا گیا کہ چل اب تو اپنی حرارت اور گرمی پہنچا۔ زمین نے اپنا کام کر دیا، اب سورج کی حرارت کی ضرورت ہے، پھل اگر پکے گا تو سورج کی حرارت اور گرمی سے پکے گا۔ چنانچہ سورج اپنی شعاعیں، اپنی گرمی، اپنی حرارت اس پھل میں پہنچاتا ہے اور وہ پھل پکتا رہتا ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے، اے ستاروں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے بہت سارے مقاصد کے لیے، تم ستارے ہو، رات میں روشنی بکھیرتے ہو، آسمان کی زینت بنتے ہو، مگر میرا بندہ جس پھل کو کھانا چاہتا ہے اس میں ٹیسٹ کی ضرورت ہے۔ اے ستاروں اب تمہیں حکم ہے کہ چلو اب اس پھل کے اندر تم ذائقہ پیدا کرو۔ چنانچہ ستاروں کی تاثیر سے اس پھل کے اندر ذائقہ پیدا ہوتا ہے، اور جب ذائقہ اس کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے رب قدیر کے حکم سے اب چاند کی ڈیوٹی لگتی ہے۔ اے چاند تیری چاندنی بڑی مشہور ہے، تیرے حسن کا ذکر بہت کیا جاتا ہے، تیرے حسن کی لوگ مثال دیتے ہیں، مگر میں نے اپنے بندوں کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، میرے بندے حسن و جمال پسند کرتے ہیں۔ اے چاند اب تیرے چاندنی کا کام یہ ہے کہ چل اس پھل کے اندر تو حسن پیدا کر۔ چنانچہ خدا کے حکم سے اب چاند اپنی چاندنی کے ذریعہ اس پھل کے اندر حسن اور جمال پیدا کرتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے، زمین لگی ہوئی ہے اس پھل کو بڑھانے میں، سورج لگا ہوا ہے اس پھل کو پکانے میں، ستارے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر ذائقہ ڈالنے میں، چاند لگا ہوا ہے اس کے اندر حسن و جمال پیدا کرنے میں۔ میں نے تصور کی دنیا میں جا کر کے زمین سے پوچھا، اے زمین تیرے ذریعہ پھل تو وجود میں آ گیا، اے سورج تیرے ذریعہ پکنے کا کام تو ہو گیا، پکنا وجود میں آ گیا، اے ستارے تمہارے ذریعہ اس کے اندر ذائقہ وجود میں آ گیا، اے چاند تیری چاندنی کے ذریعہ اس کے اندر حسن آ گیا، مگر سچ بتانا زمین تو نے تو بنا دیا پھل کو اتنا بڑا، تو کیسے بنی ہے ذرا یہ تو بتا۔ اے سورج تیرا وجود حرارت پہنچا رہا ہے، مگر یہ تو بتا تو کیسے وجود میں آیا۔ اے چاند ذرا تو بتا، تو نے اس پھل کے اندر حسن و جمال تو بھر دیا، مگر یہ بتا تیرا وجود کیسے ہوا۔ اے ستارے تم بتاؤ، تم نے اس پھل میں ٹیسٹ تو پیدا کر دیا، مگر تو کیسے پیدا ہوا۔ زمین کہے گی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، سورج کہے گا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، چاند کہے گا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ستارے کہیں گے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مسعودی شریف، بتائیے حضور تاج الشریعہ، واہ واہ سبحان اللہ، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے، واہ جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ نبی کے صدقے میں چاند کو چاندنی ملی، نبی کے صدقے میں زمین کو وجود ملا، نبی کے صدقے میں ستاروں کو چمک ملی، نبی کے صدقے میں سورج کو وجود ملا۔ گویا یہ پوری کائنات اے انسان تیرے لیے ہے، یہ پوری زمین تیرے لیے دسترخوان ہے، یہ آسمان کے ستارے یہ تمہارے لیے دسترخوان کا کام کر رہے ہیں۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں آسماں خان، زمین خان، واہ، خان کے معنی دسترخوان ہوتے، کچھ اور نہ سمجھیے گا۔ زمین کا ہم نے اگر خان کہہ دیا زمین کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین دسترخوان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، اس میں مومن بھی رسول پاک کے مہمان، کافر بھی رسول پاک کے مہمان ہیں، اس لیے کہ پھل مومن بھی کھاتا ہے، پھل کافر بھی کھاتا ہے، پھل مرتد بھی کھاتا ہے، پھل رسول پاک کا دشمن بھی کھاتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی عنایت ہے، میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں مغتے کا بھلا ہو۔ آسماں خان، زمین خان،
زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ دنیا نبی کی کھا رہی ہے، بس فرق یہ ہے کوئی نبی کی کھاتا ہے تو نبی کی گنگناتا ہے، اور کوئی نبی کی کھاتا ہے تو گراتا ہے۔ ہم نبی کی کھاتے ہیں تو نبی کی گنگناتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، اللہ، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ہم نبی کی کھاتے ہیں تو نبی کی گنگناتے ہیں، اور یہی گنگنانا کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، یہی اچھا نہیں لگتا۔ میں حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی نور اللہ مرقدہ خدمت میں حاضر تھا۔ انتقال سے 15 دن پہلے کی بات، حضرت کچھ مجھے واضح و نصیحت فرما رہے، اس دوران آپ نے فرمایا مولانا یاد رکھیے گا کوڑھی سے کوئی نہیں جلتا، کوڑھی سے کوئی نہیں جلتا، حسن والے سے ہی لوگ جلتے۔ واہ واہ، اور جس کے اندر جتنا زیادہ حسن ہوگا اس کے جلنے والے اتنا ہی زیادہ ہوں گے۔ اور پھر حضور فقیہ ملت نے آگے فرمایا مولانا آپ دیکھیے اس کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ حسن میرے نبی کو عطا کیا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت دانا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ اہل ایمان کے حصے میں ہے کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ یہ اہل ایمان کا حصہ ہے کہ اگر قلب کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو وہ بریلی سے پکار کر کے کہتا ہے وہ ایک پل پہ اللہ، ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں۔ تو حضور فقیہ ملت فرماتے ہیں یاد رکھیے کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسن اللہ نے ہمارے رسول کو عطا کیا۔ ان سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں ماشاءاللہ کوئی نہیں آیا۔ یہ میں نہیں کہتا، جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا۔ حضرت حسان ابن ثابت نے کہا، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، بھلا دیکھ کیسے سکتی ہے میری آنکھیں جبکہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل اس کائنات میں کسی ماں نے کسی بیٹے کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اللہ نے رسول پاک کو بنایا۔ اب آگے فقیہ ملت فرماتے ہیں چونکہ میرے رسول پاک کے اندر سب سے زیادہ حسن ہے اس لیے ان سے جلنے والے بھی سب سے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں نا؟ اب آگے فرماتے ہیں جتنے رسول پاک کے کلمے کا انکار کرتے ہیں وہ سب جلتے ہیں۔ اگر جلتے نا تو نبی کا کلمہ پڑھ لیتے، اور جو کلمہ پڑھتے ہیں ان میں سے بھی کوئی رسول پاک کے علم غیب پر نکتہ چینی کرتا، کوئی رسول پاک کے حاضر و ناظر پر تبصرہ کرتا، کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتا، کوئی کسی جہت سے کلمہ پڑھنے کے باوجود تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنے تنقید کرنے والے کلمہ پڑھتے ہیں ان میں سے ایک بھی رسول پاک سے دل سے محبت نہیں کرتا، یہ سب جلتے ہیں۔ پھر حضور فقیہ ملت آگے فرماتے ہیں کہ یہ ہم سنیوں پر اللہ کا احسان ہے، ہم اہل سنت پر رب کا احسان ہے کہ ہم اگر اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو نبی سے جلتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اگر نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو نبی کو اپنی طرح نہیں کہتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ ایمان۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ واہ واہ سبحان۔ اور پھر ایک اور آخری بات،
ہم لوگ ایک روز یہ دنیا چھوڑ کر کے جائیں گے. جانا ان کو بھی ہے جو نبی کا کھا کر کے غراتے ہیں. سب جائیں گے, کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا. لیکن جب مومن قبر میں جائے گا, ایمان کی حالت میں کوئی دنیا سے جائے گا, اور جب اس سے تیسرا سوال ہوگا تو وہ تیسرا سوال سننے کے بعد کیا کہے گا؟ اگر ایمان والا تو کہے گا یہ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ نے تو رسول پاک کو دیکھا, رسول پاک کو اپنی ظاہری نگاہوں سے دیکھا, وہ قبر میں گئے تو ان سے اگر سوال ہوا اور رسول پاک کا جلوہ ان کے سامنے آ گیا تو انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہہ دیا کہ یہ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن بتائیے 1400 سال کے بعد آج آپ یہاں موجود ہیں, اور جب قبر میں جائیں گے اگر ایمان کے ساتھ گئے تو بتائیے آپ بھی اس تیسرے سوال کا وہی جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے کہ یہ ہمارے حضور ہیں؟ تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ ہمارے حضور ہیں؟ آپ نے تو دیکھا ہی نہیں. صحابہ نے رسول پاک کو دیکھا اور جب وہ قبر میں گئے تو انہوں نے جلوے دیکھ کر کے فوراً پہچان لیا کہ یہ ہمارے آقا ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. لیکن آپ تو 1400 سال کے بعد ہیں, آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ ہمارے آقا ہیں, ہمارے مولا ہیں, یہ ہمارے پیغمبر ہیں؟ آپ نے کیسے پہچانا؟ آپ نے کیسے جواب دیا؟ علماء فرماتے ہیں, سنیے یہی بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا 2-4 منٹ اور. علماء فرماتے ہیں کہ جب مومن قبر میں جائے گا تو اگرچہ اس نے رسول پاک کو نہ دیکھا ہو, اگرچہ رسول پاک کا دیدار نہ کیا ہو, لیکن اگر ایمان کے ساتھ گیا تو اس کا ایمان تعارف کرائے گا کہ یہ تمہارے پیغمبر ہیں, اس کا ایمان بتائے گا کہ یہ تمہارے نبی ہیں, اس کا ایمان بتائے گا کہ یہ تمہارے آقا ہیں. اسی لیے تو میرے رضا نے کہا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. واہ 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 واہ. ایمان تعارف کرائے گا رسول پاک کا, ایمان تعارف کرائے گا. تو یاد رکھیے اگر قبر میں ایمان تعارف کرائے گا تو یہ بھی سمجھیے کہ دنیا میں بھی کوئی ایمان کا تعارف کرانے والا ہے, اس دنیا میں بھی کوئی ایمان کا تعارف کرانے والا ہے. آج ہم یہ جو عرس کر رہے ہیں ہم میں سے کسی کے خاندان کے نہیں, وہ تو خاندان کے حضرت کے ہیں, خاندان کے اعلی حضرت کے ہیں, مگر ہم سب عرس مقدس میں آئے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ایمان کا صحیح تعارف کرایا ہے, ایمان کا صحیح مطلب بتایا ہے. اور اس زمانے میں ایمان کا صحیح تعارف کرانے والی سب سے بڑی ذات کا نام امام احمد رضا ہے, اعلی حضرت ہے, جس کے بارے میں پوری دنیا کہہ رہی ہے ڈال دی قلب میں عظمت حق حق حق. ماشاء اللہ, الحمدللہ الحمدللہ. اگر سرکار مسولی نے ایمان کا صحیح تعارف نہ کرایا ہوتا تو آج حضور گلزار ملت گلے گلزار بن کر کے ہمارے درمیان کھلتے نظر نہیں آتے. نہ جانے کتنی خانقاہیں ہیں, نہ جانے کتنی درسگاہیں ہیں, مگر ان کا رشتہ نبی سے ٹوٹ گیا. یہ سرکار مسولی نے ایمان کا جو تعارف کرایا اس کی برکت ہے کہ آج حضور گلزار ملت گلزار بن کر کے مسکرا رہے ہیں. ایمان کا تعارف اس دور میں امام احمد رضا سے بہتر کوئی نہیں کرا سکتا. آپ ذرا غور کیجئے, ایک مولوی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے, وہ نبی کا تعارف کرا رہا, مگر میرا رضا کیا کہتا ہے اور کوئی غیب کیا, تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. ایک ماشاء اللہ سبحان اللہ. ایک تعارف کرانے والا کھڑے ہو کر کے تعارف کراتا ہے, نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے. میں مدینہ منورہ حاضر تھا, مدینہ منورہ کی پرنور فضاؤں میں اپنے دیدے و دل کو منور کر رہا تھا.
मगरिब की नमाज गुंबद खजरा के पूर्वी हिस्से में सहन के अंदर जमात के साथ हमने अदा की। मगरिब की नमाज पढ़कर हम लोग गुंबद खजरा की तरफ अपना मुंह करके दुआ दरूद में मशगूल थे। इतने में एक मुतव्वा आया। मैं उसको मुतव्वा ही नहीं बल्कि कुतव्वा कहता हूं। वो कुतव्वा आया। कोई साहब अगर होंगे जिनको उनसे हमदर्दी होगी तो माफ कीजिएगा। माफ इसलिए नहीं कि मैं गलती कर रहा हूं, माफ इसलिए कि आपके दिल पे थोड़ी देर के लिए हो सकता है कुदूरत का मैल आ जाए। अल्लाह माफ फरमाए, सुन्नी सही अकीदा सबको बना करके रखे। वो आया और आने के बाद बेसाख्ता कहता है ये सब अहमद रजा वाले हैं। कहता है ये सब अहमद रजा वाले हैं। वो कुतव्वा वो मुतव्वा और आकर के कहता है ये बेटा रुक जाओ थोड़ी देर, ये सब अहमद रजा वाले हैं। उसी ने इन लोगों को गुमराह किया है। कुछ और जुमले वो बोल गया, मुझसे बर्दाश्त न हुआ। मैंने दबी जबान में कहा कि भाई हम लोग यहां बैठे हैं, अहमद रजा तो बरेली में है, आखिर उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा कि उनका आप इस तरह से नाम ले रहे हैं? तो कहता क्या है, मैं बहुत देर से देख रहा हूं तुम लोगों ने नमाज पढ़ी है खाने काबा की तरफ मुंह करके, लेकिन जब तुम लोगों ने दुआ शुरू की है तो गुंबदे खजरा की तरफ तुमने मुंह कर दिया। तुम्हारे अहमद रजा ही ने तुम लोगों को सिखाया है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मैंने कहा है अहमद रजा तेरी तुरबत पर हजारों सलाम हो कि अगर नबी की तरफ किसी मोमिन का चेहरा हो जाए और वह हिंदुस्तानी हो तो न किसी खानकाह से पहचाना जाता है, न किसी दरसगाह से पहचाना जाता है, न किसी मुल्क से पहचाना जाता है, न किसी शख्स से पहचाना जाता है। पहचाना जाता है तो अहमद रजा पहचाना जाता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह माशा माशा। असर की नमाज पढ़कर मैं गुंबद खजरा के करीब अंदर मस्जिद में बैठा हुआ था। इतने में एक नौजवान लड़का आया और उसने किताब ऐसे ही फेंकी और नमाज पढ़ने लगा। असर की नमाज थी। जब मैंने देखा कि उसने किताब तेजी से बहा दिया, फेंक दिया, मैंने हाथ में किताब ले ली। किताब का नाम था अल बिदाया वन निहाया। उलमा बैठे हैं, खासकर हजरत मुफ्ती असलम साहब, हजरत बाबरकत मुफ्ती कर्नाटक। आप इनकी बारगाह में जाइए, किताब देख सकते। अल बिदाया वन निहाया उसके हाथ में थी। उसने ऐसे ही फेंका और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने किताब हाथ में ले ली। जब वो नमाज पढ़ चुका तो मैंने उससे कहा हल अस्तती व नतकल्लमक, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? उसने कहा नअम ला बासा बिही, कोई हर्ज नहीं है, आप बात कर सकते हैं। मैंने उससे कहा माज़ा तश्तगिल, तुम क्या करते हो? उसने कहा अतअल्लम बिल जामिअतिल इस्लामिया बिल मदीनतिल मुनव्वरा, मैं मदीना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं। मैंने कहा ऐन तस्कुन, आप रहने वाले कहां के हो? उसने कहा मिन सूडान, मैं सूडान का रहने वाला। मैंने उससे पूछा फी अय्य सफिन तक़रा, किस क्लास में पढ़ते हो? उसने कहा फिस्सा भी अकरा, मैं मौलवी क्लास के 7वें दर्जे में पढ़ता हूं। मैंने उससे पूछा और मैं कुछ बात कर सकता हूं? उसने कहा कहिए क्या कहना चाहते हैं? मैंने सोचा लाओ इससे ऐसा सवाल करूं जिससे पता चल जाए कि ये इधर का है या उधर का है। मैंने उससे कहा अन्नास यज़हबूना इला रौज़तिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युसल्लिमूना अलैहि अलैहिस्सलातु वस्सलाम हल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्मा, लोग फौज दर फौज नबी के रौज़े पर सलाम पेश करने के लिए जा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, क्या रसूल पाक इनके सलाम को सुन रहे हैं? उसने आओ देखा ना ताओ, सोचा कोई हिंदू बद्दू हो, हिंदी बद्दू होगा। उसने कहा क़ाल अल्लाह तआला फिल कुरआन इन्नका मय्यित व इन्नहुम मय्यितून फकुल्लुहुम सवा सवा। ये उसने जुमला इस्तेमाल। उसने कहा क्या जानते हैं? कहा अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया इन्नका मय्यित, ऐ नबी आप पर मौत तारी होगी, व इन्नहुम मय्यितून, और दूसरे लोगों पर भी मौत तारी होगी। फकुल्लुहुम सवा सवा। अब वो अपनी तरफ से कह रहा सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, यानी कोई नहीं सुनता। मैं समझ गया कि इसके दिलो दिमाग में वहाबियत के जरासीम और कोरोना घुस गए हैं। अब इसके लिए बरेलवी वैक्सीन की जरूरत है। इसको ऐसा टेबलेट दिया जाए, ऐसा इंजेक्शन दिया जाए कि इसका कुछ दिमाग सही हो जाए।
कोरोना तो अब आया, ये पहले की बात है। मैंने आपकी तफरीह तबाह के लिए अर्ज कर दिया। मैंने उससे कहा हल समिअत इब्न शेख इब्न क़य्यिम, क्या आपने इब्न क़य्यिम का नाम सुना है? ये इब्न क़य्यिम कौन है आप लोग जानते हैं? नहीं जानते। यही तो मजबूरी है, जब उलमा आते हैं, हजरत गुलजार मिल्लत तशरीफ फरमा होते हैं, लोग शिकायत करते हैं हजरत फला बदअकीदा कौम बढ़ रही है, फला फिरका बढ़ रहा है। बढ़ेगा क्यों नहीं जब आप पढ़ेंगे नहीं? आप पढ़िए तो नहीं बढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे तो आप अकीदे की मार्फत रखेंगे। आप पढ़ेंगे तो आप बदअकीदों के एतराजात का जवाब सही ढंग से दे सकते हैं। इब्ने क़य्यिम तमाम उलमाए देवबंद और उलमाए गैर मुक़ल्लिदीन के पेशवा का नाम है। सब उनको अपना पेशवा मानते हैं, इसलिए मैंने इब्ने क़य्यिम का नाम लिया। मैंने उससे पूछा क्या आपने इब्ने क़य्यिम का नाम सुना है? उसने कहा नअम समिअतु, हाँ मैंने सुना है। मैंने कहा हल तअलअत किताबहु अर्रूह, क्या आपने इब्ने क़य्यिम की किताब और रूह का मुताला किया है? ये इब्ने क़य्यिम की बड़ी मशहूर किताब है, उसका नाम अर्रूह है। मैंने कहा क्या आपने इब्ने क़य्यिम की किताब अर्रूह का मुताला किया है? उसने कहा ला, नहीं मैंने मुताला नहीं किया है। मैंने कहा इब्ने क़य्यिम ने किताब रूह के अंदर लिखा है क़द सह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। इब्ने क़य्यिम अपनी किताब में लिखते हैं कि सही हदीसों से यह साबित है कि सारे नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। जब इब्ने क़य्यिम की ये बात मैंने उसके सामने रखी, वो बहुत चक्का हो गया, मुझे देखने लगा। मैंने उससे पूछा हल तुसल्लिम, क्या आप इसको मानते हो? कहा नाम, मैं इसको मानता हूं। अब मैंने उससे कहा अखी ली सवाल, मेरा एक सवाल है। उसने कहा माता, क्या सवाल है? मैंने उससे कहा आपने कुरान की आयत पेश की थी और उससे आपने साबित करना चाहा था कि नबी मुर्दा है, और इब्ने क़य्यिम के जरिया मैंने ये हदीस आपको सुनाई कि इब्ने क़य्यिम ने अपनी किताब में लिखा है कि सही हदीसों से साबित है कि नबी जिंदा है। तो जो जिंदा होगा वो मुर्दा नहीं, जो मुर्दा होगा वो जिंदा नहीं। हदीस से साबित हो रहा है कि नबी जिंदा है। आप कुरान पेश करके बता रहे हो कि नबी मुर्दा है, तो बताइए कुरान सही कह रहा है कि हदीस सही? बात मेरी समझ रहे हैं ना? जी जी। समझ समझ करके समझ को समझो। वाह वाह वाह। समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ करके जो न समझे, मेरी समझ में मैं नहीं कहूंगा, मैं ये बात नहीं कहूंगा, इसलिए कि मैं नासमझों के सामने थोड़ी गुफ्तगू कर रहा हूं। ये आपकी तौहीन नहीं होगी, ये खुद मेरी तौहीन हो जाएगी कि भैंस के आगे बेन बजावे भैंस बैठी पगुराए, ये तो गंवारों का तरीका हो जाएगा। आप ना समझ नहीं हैं। जिसने नबी की अजमत को समझ लिया उससे बड़ा समझदार कौन होगा? जिसने नबी के दर्जे को समझ लिया उससे बड़ा समझदार कौन होगा? जिसने मकाम नबुवत को जाना उससे बड़ा समझदार कौन होगा? ऐ सुन्नियों, याद रखो, जिसने अल्लाह और रसूल की अजमत को समझ लिया वो ना समझ नहीं हो सकता है। ना समझ वो है जिनके बारे में मेरे ताजुल शरिया कहते हैं ना समझ मरता है, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जिंदगी ये नहीं है, जीना मरना है सब कुछ। वो ना समझ कोई और होगा। हम तो जिंदगी के लिए नहीं मरते हैं, हम आए यहां, वाह वाह। उठे भी वहां। मैंने उससे कहा जो जिंदा होगा वो मुर्दा नहीं, जो मुर्दा होगा वो जिंदा नहीं। तो कुरान सही कह रहा है कि हदीस सही कह रही है। जनाब को दिन में तारे नजर आने लगे, क्योंकि इनको तस्वीर का और सिक्के का एक ही रुख दिखाया गया। आज भी बहुत सारे नौजवान गूगल के मुफक्किर बन जाते, गूगल के मुहद्दिस बन जाते। गूगल में सर्च किया, अभी आज मैं रास्ते में था, बात बढ़ती जा रही है। इन बुजुर्गों के सामने ज्यादा देर तक बोलना ये अपनी बेअदबी तस्वुर करता हूं, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए काम की बातें हो जाएं। मैं आ रहा था एयरपोर्ट के लिए, रास्ते में मेरे पास गोवा से फोन गया। हमने कहा कहिए क्या बात है? कहा हजरत एक घर है, उन्होंने अपनी तनहा एक मस्जिद बनाई। अब तक सब सुन्नी थे, बाप तो अभी भी सुन्नी, वही जिम्मेदार और मुतवल्ली है, मगर उसका बेटा गूगल सर्च करते करते गैर मुकल्लिद हो गया। उसने अपनी माँ को भी उधर फेर लिया, अपनी बहन को भी फेर लिया। अब अभी तो नहीं खतरा है, मगर चंद सालों के बाद जब बाप नहीं रह जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो
کہ یہ مسجد غیر مقلدوں کے قبضے میں چلی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی تاریخ دے دیجئے اور ان کے گھر آ کر کے ان کو سمجھا دیجئے, ہو سکتا ہے راہ راست پر آ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں سفر سے واپس آتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت سارے لوگ گوگل کے مفکر اور محدث بن کر کے گمراہ ہو گئے. نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں 4 حدیث سمجھ کر کے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم تو اہل حدیث ہیں, ہم مجتہد ہیں, ہمیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. میں نے سوچا کہ اس شخص نے تصویر کو ایک طرف سے دیکھا ہے, سکے کے ایک پہلو کو دیکھا ہے, مگر اعلی حضرت والے دونوں رخ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے اس سے کہا دونوں صحیح ہے کہ ایک صحیح ہے؟ اس نے کہا کلاہما صحیح. ہاں صحیح تو دونوں ہے, مگر کیسے صحیح ہے یہ میں نہیں جانتا. بین لنا معنی هذه الآیہ وبین لنا معنی هذا الحدیث. شیخ مجھے حدیث کا بھی مطلب بتا دیجئے اور قرآن کی آیت کا بھی معنی سمجھا دیجئے. بہت دیر تک جب اس نے منت سماجت کی تو میں نے کہا سنو, ابن قیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں موت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ختم ہو جانا, کسی چیز کا فنا ہو جانا. آگے وہ خود ہی کہتا ہے اگر موت کا یہ معنی ہو کہ کوئی چیز بالکل ختم, نتھنگ, اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, تو بتائیے کہ قبر میں جانے کے بعد ثواب کسے ملتا ہے, عذاب کس پر ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا معنی یہ نہیں لیا جائے گا کہ کوئی چیز بالکل ختم ہو گئی, فنا ہو گئی. ابن قیم کہتا ہے معنی الموت لیس عدما محضا وفنا خالصا. موت کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی چیز بالکل ختم ہو گئی, بلکہ موت کا معنی ہوتا ہے الانتقال من حالت الى حالت اخرى. موت کہتے ہیں ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن کی طرف ٹرانسفر کر جانا, یہ موت کا معنی ہے. جب موت کا معنی آپ نے سمجھ لیا تو اب قرآن کی آیت کا معنی سنیے. انک میت, اے نبی آپ پر موت طاری ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس ظاہری دنیا سے ٹرانسفر کر کے زمین کے نیچے تشریف لے جائیں گے, یہ معنی ہے. اور جب وہاں جائیں گے تو وہاں ہوگا کیا, وہاں آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس کو نبی نے بیان فرما دیا کہ مجھے اپنا جیسا مت سمجھنا, اپنی طرح مت سمجھنا. میں قبر میں جاؤں گا تو وہاں بھی رب کی عبادت کروں گا, تمہاری بات کو سنوں گا, تمہارے سلام کو سنوں گا, تمہیں پہچانوں گا بھی. تبھی تو بریلی کے رضا نے کہا ہے تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے. اللہ اکبر, وہ تو میرے نبی ہیں. الحمدللہ ان سرکاروں کو بھی نبی کے کرم سے زندگی مل جاتی ہے. جن کا ہم عرس کر رہے ہیں ہم ان کو بھی مردہ نہیں کہتے ہیں. میرے تاج الشریعہ مردہ نہیں ہے, ورنہ یہاں بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ کا نعرہ نہیں لگتا. گویا جو نبی کے لیے مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ صبح قیامت تک کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.